وہ آپ کے لیے صرف آئے تھے ہمارے ساتھ کہ نہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ سر دیکھیں بات صحافیوں کی ہے نا، بولنے کی بات ہے. دیکھیں جس دور میں یہ مطیع اللہ جان صاحب کے اوپر اٹیک ہوا، ان کو اٹھا لیا گیا، شام تک ان کو پھرایا گیا، شام کو چھوڑ دیا گیا، ان کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی گئی. میں نے اس میں وی لاگ کیا تھا اور میں نے رسپانسبل ٹھہرایا تھا اس گورنمنٹ کو، اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی، کہ یہ اگر ایک صحافی محفوظ نہیں ہے تو پھر کون محفوظ ہے. پھر جب ایک بچے کو گھر کے اندر گھس کے مارا تھا، اس کا نظریاتی نقطہ نظر سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، اس کو میرے سے ہو سکتا ہے، لیکن میں نے تب بھی یہ کہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس جگہ پہ آ کے کوئی گھر میں گھس کے یہ کرے. جب ابصار عالم کو گولی لگی تھی تو تب میں نے یہ کہا تھا کہ اگر ادارے، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو کلیم کرتی ہیں کہ دنیا کے نمبر 1 ہیں وہ لوگ اگر اس بندے کو نہیں پکڑ سکتے جس نے ابصار عالم پہ گولی چلائی ہے، تو پھر یہ الزام اپنے اوپر ہی لگا رہنے دیں. اسی میں ان کی عزت ہے کہ اگر ابصار عالم پہ گولی چلا کے ایک آدمی اسلام آباد کو اس پوش ایریے سے نکل کے غائب ہو جاتا ہے اور پاکستان کی ایجنسیوں پہ الزام آتا ہے اور وہ اس آدمی کو پکڑ نہیں سکتی، تو پھر الزام ہی اپنے اوپر لے لیں. یہ زیادہ اچھی بات ہے. تو اس لیول پہ ہم لوگ تنقید کرتے رہے، بات کرتے ہیں. حامد میر کے معاملے میں جب حامد میر کا پروگرام بند ہوا تو مجھے اختلاف تھا جو باتیں انہوں نے کی تھی. حامد میر صاحب کے حوالے سے میں کوشچن کرنے لگی تھی آپ سے. مجھے اختلاف تھا جو انہوں نے باتیں کی تھی، کافی جگہ پر انہوں نے یہ بات لیکن حامد میر نے اپنے منہ سے یہ کلیم کیا، اپنے منہ سے، اور انہوں نے یہ کہا حامد میر صاحب نے کہ میرا پروگرام عمران خان بند ہی نہیں کر سکتا، اس کی کیا ضرورت ہے. میرا پروگرام تو بند کیا طاقتور حلقوں نے کسی اور نے، اور جب ان سے ڈیل ہو گئی تو کہنا شروع ہو گئے کہ میرا پروگرام بند کیا عمران خان نے. یار اب یہ تو نہ کریں آپ، اب آپ نے اپنا وہ بدل ہی لیا، اپنے موقف ہی بدل لیا. یعنی آپ پہلے دن سے ابھی میں شکر گزار ہوں ان کا، انہوں نے وہ مذمت کی ہے ٹویٹ کے اندر جو گرفتاری ہوئی ہے، اس کی میں مذمت کرتا ہوں. لیکن میری جان ایک دن خطرے میں اسی شخص نے ڈالی تھی. ایک پی ایم ایل این نے ایک میرا کلپ بنایا تھا جو 1-1.5 مہینے کے فرق سے تھا، اور اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میں کوئی تحریک لبیک کے خلاف کوئی توہین رسالت کے معاملے میں میرا کوئی موقف غلط ہے. سیاق و سباق سے ہٹا کے ایک ادھر سے چیز اٹھائی، ایک ادھر سے اٹھائی، وہ عجیب و غریب طریقے سے ملائی اور اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ ایسے ہو گیا. میں نے اس کو پھر وی لاگ کے اندر چیزوں کو بتایا تھا کہ ایکچولی یہ تو میں ساتھ ہی ایک وی لاگ اب کیا، ایک 4 دن بعد کیا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اور جس دور کی یہ بات کر رہے ہیں اس دور میں وی لاگ ہی نہیں کرتا تھا. تو وہ پی ایم ایل این نے اس کو بنایا، انہوں نے ادھر ادھر اس کو پھیلانے کی کوشش کی. جب نہیں پھیلا تو وہ حامد میر کو دیا گیا، حامد میر نے اس کو ٹویٹ کر دیا. مجھے صبح سے لے کے شام تک 70 دھمکیاں آئیں، لگ بھگ 70 کے قریب دھمکیاں آئیں. 70 تک میں گنتا رہا، اس کے بعد میں نے گنی نہیں. مجھے اتنی دھمکیاں آئیں کہ مجھے جان سے مار دیں گے. یہ تک آیا کہ میرے بچوں کا اسکول وہاں پہ ہے، آپ کا گھر وہاں پہ ہے، آپ کے بچے اس راستے سے جاتے ہیں، ہم آگ لگا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. مجھے افغانستان سے فون آنا شروع ہو گئے دھمکیوں کے. یہ ایک آدمی کی ایک ٹویٹ کی وجہ سے، کیونکہ دیکھیں ان کے ملینز کے اندر فالوور ہیں ٹویٹر کے اوپر ایک آدمی کے. آپ کسی کی جان سے تو نہیں کھیل سکتے. اور جب ان سے یہ پوچھا گیا، سینئر صحافی بیٹھے، انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا یار وہ منڈے نے کوئی مار دے گا، کوئی اس کے اوپر حملہ کر دے گا خدا نہ خواستہ. ادھر تو کوئی بھی کسی کو، یعنی وہ ایک شعر ہے بڑا اچھا، وہ کہتے جی کہ جانے کب کون کسے مار دے کافر کہہ کے، شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے. یہ تو پوچھتے بھی نہیں ہے کسی کو بھی، کوئی بھی الزام لگا کے کوئی قتل کر دے اور بعد میں آپ کہیں جی وہ غلطی ہو گئی، یا ہمارا یہ فیصلہ غلط تھا، یا ہمیں پتہ نہیں چلا، وہ تو عاشق رسول تھا. تو احمد میر سے جب پوچھا تو اس نے ہنس کے ٹال دی. اور جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو مجھے بہت دکھ ہوا، اور یہ رنج مجھے ہمیشہ رہے گا، کیونکہ میں اس ٹائم پہ لگ بھگ 3-3.5 مہینے تک میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ گاڑی میں ٹریول نہیں کروا سکا کہ میری وجہ سے ان کے اوپر حملہ نہ ہو جائے. وہ ایسا ٹائم تھا کہ میں اپنے اس گھٹنے کے اوپر پسٹل رکھتا تھا ایسے پکڑ کے، اور اس ہاتھ سے گاڑی چلاتا تھا. یہ ایسا ٹائم تھا میں نے گزارا اس آدمی کی وجہ سے کہ ابھی کوئی مولوی، جو رستے میں مجھے ایسا کوئی حلیے کے لوگ نظر آتے تھے، مجھے لگتا تھا یہ ہمارے اوپر اٹیک نہ کر دیں کہیں. مجھے اپنی کم وسائل کے باوجود اس دور کے اندر مجھے اپنی سیکیورٹی کو بھی انہانس کرنا پڑا. اس آدمی نے ایسی مشکلات پیدا کر دی تھی میرے لیے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایسی حرکت کرنے کے بعد وہ بندہ شرمندہ بھی نہ ہوا. حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے میرے بارے میں ایک ٹویٹ کیا، میں نے ان کو فون کیا، میں نے ان سے پوچھا تھا، میں نے کہا جی آپ کو اس بارے میں پتہ ہے بات کا؟ انہوں نے کہا جی نہیں. میں نے کہا جی اصلی بات یہ ہے. اوہو،
चले मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, मैंने कहा ये रहने दें आप। मैंने कहा अब आप ये कीजिएगा, मैंने कहा जी अब आप ये कीजिएगा कि आइंदा मेरे बारे में कोई चीज़ आए तो मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आपसे दूर नहीं हूँ, एक टेलीफोन कॉल पे हूँ, मुझे पूछ लीजिएगा। और उन्होंने मेरे से वादा किया मीर साहब ने कि वो आइंदा पूछेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये ट्वीट किया टेरेबल लिख के। वो ट्वीट एक्चुअली वो वक्त गुजर गया, वो वक्त गुजर गया, वो तकलीफ भी मैंने उठा ली, लेकिन वो जो चोट एक लगी है ना वो मेरे साथ ही रहेगी, अब उसका मुताबा कैसे होगा। तो ये हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम किसी की जान कैसे खतरे में डाल रहे हैं। यानी अभी इमरान खान के बारे में पीटीवी के ऊपर बाकायदा चलाया गया और उसमें ये इस तरह का वो बनाया गया तासुर कि जैसे खुदा न खास्ता ये बंदा कोई जाली नबूवत का दावा कर देगा, और इन सारों ने सोशल मीडिया में उठा के उसको डालना शुरू कर दिया धड़ाधड़। ये हम क्या कर रहे थे? क्या एहसन इकबाल के बाजू पे गोली लगी, पूरे पाकिस्तान ने मजम्मत नहीं की? क्या उसकी इमरान खान ने खुद मजम्मत नहीं की? क्या उसकी शेख रशीद ने मजम्मत नहीं की? सब ने की थी। लेकिन यहाँ ये लोग मजाक बनाया हुआ उन्होंने कि जी वो गुमराह कर रहे हैं, दीन के खिलाफ जा रहे हैं, तौहीने मज़हब लगा दी किसी के ऊपर, 95C के मुकदमे हो रहे हैं। ये एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्हें उनके कॉर्पोरेट इंटरेस्ट इतने बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बड़े हैं कि उन इंटरेस्ट की वजह से वो अब ये बैटल लूज़ नहीं करना चाहते। इमरान भाई ये यहाँ पे एक छोटी सी बात, जजेस दलेराना फैसला नहीं कर सकते क्योंकि उनकी फाइलें बनी होती हैं, सहाफ़ी कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं क्योंकि उनकी फाइलें बनी होती हैं। तो नौजवानों को बताएं कि फ़ाइलें बनने से कैसे बचा जाए और ये बनती कैसे हैं, ये थोड़ा सा बता दें ताकि वो जो है वो फाइल ना बने। हाँ जी देखें आप कंप्रोमाइज़ करेंगे आपकी फ़ाइल बन जाएगी। इसमें एक और चीज़ ऐड कर लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंट्रोल्ड है, प्रिंट मीडिया कंट्रोल्ड, आप कहते हैं शायद कि सोशल मीडिया कंट्रोल्ड है, ऐसा सोशल तो नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया के ना मैं कुछ इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं एक नया मॉडल अपने तौर पे लेकर आ रहा हूँ, लेकिन वो नॉट फॉर एवरीवन, लेकिन मैं अपने लिए एक चीज़ तैयार कर रहा हूँ, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बनेगी तो हम उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे ताकि कुछ हद तक जो कंट्रोल है उससे भी हम अवॉइड करें। यानी हम जब बात करते हैं इसराइल के बारे में तो उसको बहुत वो कड़ा चक लगाते हैं उसके ऊपर, जब हम बात करते हैं कश्मीर के बारे में तो बड़ा कड़ा चक लगता है उसके ऊपर, और मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर बात करते हुए आपको सोशल मीडिया पे सख्ती होती है। अभी तो हम एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से गुजरे हैं, पाकिस्तान के बारे में आप जो मर्जी बोले कोई आपके बोले नहीं होगा। नहीं बस इमरान भाई आखिरी में पैगाम वायर ने हमारे वायर इमरान भाई क्या लाइन अमल जरूर आपकी क्या बताइए। यंग मीडिया एसोसिएशन में एक मीडिया पैगाम एसोसिएशन मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। इमरान